بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں روحانی عامل۔ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ عملیات کی چوتھی کلاس کے ساتھ روحانی عامل حاضر خدمت ہے۔ دوستوں، آج کی کلاس میں ہم تعویذات اور نقش کی دوسری قسم مربع نقش و تعویذات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مربع نقش میں کل کتنے خانے ہوتے ہیں۔ مربع نقش میں کل 16 خانے ہوتے ہیں، 4x4 کے حساب سے۔ اسکرین پر آپ کو ایک خالی مربع نقش نظر آ رہا ہوگا۔ اب دوستوں بات کر لیتے ہیں اس نقش کو تحریر کرنے کے اہم اصول کی۔ پہلا اصول، جس بھی صورت اور آیت کا نقش تحریر کرنا مقصود ہو، اس کے کل اعداد میں سے 30 تفریق کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا اصول، کل اعداد میں سے 30 تفریق کرنے کے بعد جو جواب آئے اس جواب کو 4 سے تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ اگر دوستوں 1 بچے تو 13 نمبر خانے میں 1 کا اضافہ ہوگا۔ اگر 2 بچے تو 9 نمبر خانے میں 1 کا اضافہ ہوگا۔ اگر 3 بچے تو 5 نمبر کے خانے میں 1 کا اضافہ ہوگا۔ دوستوں اب ایک نظر چاروں مربع نقوش کی آتشی، بادی، خاکی اور آبی چالوں کو دیکھیں۔ اسکرین پر آپ کو تمام نقوش کی چالیں دکھائی جا رہی ہوں گی۔ اب ایک مثال کے ذریعے اس نقش کو بنانے کے طریقے کو سیکھتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ پنجتن پاک کا ایک مربع آتشی نقش بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے دوستوں ترتیب کچھ یوں ہوگی: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 92، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 110، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 135، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 118، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 128۔ ان سب کے اعداد کو اگر جمع کریں تو کل اعداد بنتے ہیں 583۔ مربع نقش کے پہلے اصول کے مطابق کل اعداد 583 میں سے 30 کو تفریق کریں گے تو جواب آتا ہے 553۔ اب مربع نقش کے دوسرے اصول کے مطابق 553 کو 4 سے تقسیم کریں گے تو وہ پورا تقسیم نہیں ہوگا اور 1 بچ جائے گا اور جواب آئے گا 138۔ اب مربع نقش کے قانون کے مطابق اگر 1 بچ جائے تو 13ویں خانے میں 1 کا اضافہ ہوتا ہے، تو ہماری پہلی چال 138 سے خانوں میں بڑھتے ہوئے جب آتشی چال کے مطابق 13ویں چال پر پہنچیں گے تو وہاں پر 150 کے بجائے 1 کا اضافہ کر کے آپ نے 151 تحریر کرنا ہے۔ تو یوں دوستو آپ کا پنجتن پاک کا آتشی نقش تیار ہے۔ نقش کے اوپر 786 اردو میں لازمی تحریر کریں۔ امید ہے دوستوں اس مثال کے ذریعے آپ مربع نقش بنانا سیکھ چکے ہوں گے۔ دوستوں اس حوالے سے ایک اہم سوال کہ مثلث اور مربع نقش کس بنیاد پر دیے جاتے ہیں، تو اس کا سیدھا اور آسان جواب یہ ہے کہ تمام نقش و تعویذات ستاروں کی چال کے حساب سے دیے جاتے ہیں، جس کو آپ نے سمجھنا ہوگا۔ یہ چیز سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے حساب کتاب سے جڑی ہوتی ہے، جس کی وضاحت ایک چارٹ کی مدد سے کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص کسی بھی قرآنی سورت یا آیات کے کل اعداد کے لیے ایک نقش بنانا چاہتا ہے تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نقش مثلث بنانا ہے یا مربع؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مثلث 30 دن کے برابر ہوتا ہے اور مربع 40 دن کے چلے کے برابر ہوتا ہے، تو 80% لوگ مربع نقش و تعویذ کو ترجیح دیتے ہیں۔ بہرحال نقش کوئی بھی ہو، لکھنے والے کے ہاتھوں میں اور اس کی تحریر میں اثر بھی ہونا چاہیے، تو ہی تعویذ جلد اثر کرے گا۔ دوستوں اسکرین پر آپ کو ایک چارٹ نظر آ رہا ہوگا۔ یہ سورج طلوع ہونے کے بعد سے سورج غروب ہونے تک کے ستاروں کی چال کا چارٹ ہے۔ اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ اس چیز کو بعد میں بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں۔ اب دوستوں آپ کو ایک اور چارٹ نظر آ رہا ہوگا۔ یہ چارٹ سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر صبح صادق یعنی سورج طلوع ہونے تک ہے۔ اس کا بھی آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ اب دوستوں ان دونوں چارٹ میں سے میں صرف ایک چارٹ کی وضاحت کروں گا
کیونکہ دونوں میں صرف سورج نکلنے اور غروب ہونے کا فرق ہے، باقی تو سب کچھ ایک جیسا ہے۔ اس چارٹ میں آپ کو اوپر ستاروں کی چال اور نیچے دن نظر آ رہے ہوں گے۔ ہفتے کے دنوں کو ستاروں کی چال میں تقسیم کیا گیا ہے اور سب سے نیچے ان کے تالے برج ہیں۔ اس میں پہلا خانہ عمل کے دن کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد جو نمبر لکھے ہیں 1 سے لے کے 12 تک، وہ سورج نکلنے کے ہر گھنٹے کے بعد کو ظاہر کرتے ہیں، اور ہر گھنٹے کے نیچے ستارے کا نام اور اس گھنٹے کی صفات تحریر ہیں۔ مثلا اتوار ساعت شمس ہے۔ اس دن سورج نکلنے کے بعد پہلا گھنٹہ ستارہ شمس کے لوگوں کے لیے محبت کے عمل کے لیے سازگار رہے گا۔ آگے ساعت شمس میں دوسرا گھنٹہ زہرہ کے لوگوں کے لیے برا ثابت ہوگا۔ اس طرح آپ آگے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تیسرا گھنٹہ عطارد کے لیے سفر کے حوالے سے بہتر رہے گا، یعنی اگر کسی سائل کو سفر کے لیے کوئی نقش دیا جائے تو وہ ساعت شمس میں ستارہ عطارد میں سفر کے لیے موضوع ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ آگے دیکھتے ہیں تو آگے آپ کو عداوت، طلسم، محبت، نقصان، جاہ و جلال، نیک کام، ہر کام نظر آئے گا۔ ان خانوں میں اوپر ستاروں کی چال بھی ہے جو بتاتی ہے کہ ساعت شمس میں اگر ان ستاروں کی چال کے مطابق کون کون سے کاموں کے لیے نقش کس کس چیز کے لیے دیے جا سکتے ہیں۔ دوسرے خانوں کی طرف آ جائیں۔ دوسرا دن پیر کا ہے جو ساعت قمر ہے۔ اب فرض کریں آپ کے پاس کوئی سائل پیر کے روز آتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے اپنے مخالف کی زبان بندی کرنی ہے، اس کے لیے تعویذ یا نقش بنا کر دے دیں، تو آپ نے سب سے پہلے اس سے دشمن کا نام اور اس کی ماں کا نام پوچھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دشمن اور اس کی ماں کی کل اعداد سے ایک مربع نقش خاکی چال میں بنانا ہے۔ اب نقش تحریر کرنے کے لیے آپ نے پیر کے روز ساعت قمر میں زبان بندی کے لیے وقت دیکھنا ہے جو ساعت قمر کے 7ویں گھنٹے میں موجود ہے۔ اب آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ سائل کو 7 گھنٹے کے بعد کا وقت دینا ہے تاکہ آپ نقش تیار کر سکیں۔ سورج نکلنے کے 7ویں گھنٹے میں آپ نے خاکی چال کے مطابق جنوب کی طرف باوضو ہو کر نقش تحریر کرنا ہے۔ نقش کی چاروں چالوں کو میں اپنی پہلی کلاس میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلی فرصت میں جا کر وہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ نقش تیار کرنے کے بعد آپ نے نقش کے اوپر 786 اردو میں تحریر کرنا ہے اور نقش کے نیچے یہ کلمات تحریر کرنے ہیں: بستم زبان بندی ہمیش فلاں بن فلاں بی حق کے نقش مکرم فلاں بن فلاں۔ پہلے فلاں بن فلاں میں دشمن کا نام اور اس کی والدہ کا نام آئے گا، اور دوسرے فلاں بن فلاں میں عمل کروانے والے کا نام اور اس کی والدہ کا نام آئے گا۔ اگر دشمن عورت ہے اور عمل کروانے والی بھی عورت ہے تو دونوں بن کی جگہ بنتے آئے گا، یعنی بستم زباں بندی ہمیش فلاں بنت فلاں۔ اسی طرح عمل کروانے والی عورت کا بھی نام ماں اس کی والدہ کے لکھا جائے گا۔ دوستوں، ویڈیو کے آخر میں اب سب سے اہم بات کہ نقش و تعویذات کی زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے تاکہ آپ کے تعویذات میں اتنا اثر ہو کہ اگر آپ کسی کو تعویذ لکھ کر دیں تو وہ فوری اثر کرے۔ اس کے لیے آپ کو اسکرین پر نقش و تعویذ کی زکوٰۃ کا طریقہ نظر آ رہا ہوگا۔ اس کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے ہر چال کے کم از کم 4 عدد نقش بنا کر ان کو ان کے اصول کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ جیسے آبی نقش کو دریا میں بہانا ہے، بادی نقش کو چھت یا درخت پر لٹکانا ہوگا، آتشی نقش کو کسی ایسی جگہ دفنانا ہوگا جہاں پر آگ کی تپش لگتی رہے، اسی طرح خاکی نقش کو زمین میں دفنانا ہوگا۔ بس دوستوں، اسی طرح 40 دن تک مسلسل عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ 40 روز کے بعد آپ کے لکھے گئے ہر تعویذ اور ہر نقش میں اتنا اثر ہوگا کہ آپ جس کو بھی تعویذ یا نقش بنا کر دیں گے وہ فوری اثر کرے گا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ مکمل طور پر ان تمام چیزوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ دوستوں، عملیات کی کلاس میں آج تعویذات اور نقش کو مکمل طور پر بیان کر چکا ہوں۔ دوستوں، انہی الفاظ کے ساتھ روحانی عامل کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔